خدا آپ کو عزت۔ اچھا، تو اور میرا کوئی ایک سوال یہ تھا کہ جی ہاں، ایک سوال یہ تھا میرا، ابو بکر کے بارے میں ایک حدیث سنی تھی میں نے، حدیث کی ایک واقعہ کہہ لیں کہ ان کے جو والد تھے انہوں نے ان کی بیعت نہیں کی تھی ابو قحافہ نے، تو اس کا کوئی ریفرنس مل سکتا ہے مجھے؟ نہیں، اس کا یہ میں نے ریفرنس کسی تو عالم نہیں سے ہے سنی تھی لیکن مجھے بالکل یاد نہیں ہے۔ بھائی ابو بکر کے والد جو تھے وہ مکے میں رہتے تھے، وہ تقا میں سے تھے، تو اس کو جب خبر آئی کہ تیرے بیٹے کو خلافت ملا ہے، تو اس نے کہا کیوں ملا ہے؟ کہا کہ وہ بوڑھا ہے، اس لیے کہ وہ سب سے بزرگ تھے۔ اس نے کہا تو میں اس کا باپ ہوں۔ اس نے کہا میں تو اس کا باپ۔ یہ روایت ہے، یہ ہے، یہ بھی مشہور کتب میں نہیں ہے، اس کی بھی اتنی کوئی سند نہیں ہے، لیکن یہ روایت ہے۔ جی ہاں، اوکے۔ تو کوئی اور مشہور صحابہ جیسے کہ ابو ذر غفاری ہو گئے اور جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی ابو بکر کی، کچھ اس کا ریفرنس مل سکتا ہے؟ دیکھیں مخالفت تو بہت سارے صحابہ نے کیے تھے، اس کے ریفرنسز جو ہیں آپ کو مل جائے گا کتاب سلیم بن قیس میں مل جائے گا، اور اس کے ریفرنسز کتاب اس میں مل جائے گا، کتاب احتجاج تبرسی میں مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کتابوں میں اس کے ریفرنسز کافی سارے مل جائیں گے جن صحابہ نے مخالفت کی ابو بکر کی، اور انہوں نے تقریر کے خطبے دیے مسجد میں کہ آپ لوگ یہ خلافت ان کی غصبی ہے اور حق امیر المؤمنین علیہ السلام کا بنتا ہے۔ کتاب احتجاج تبرسی میں دیکھیں، اس میں بہت سارا مواد آپ کو مل جائے۔ یہ اہل سنت والجماعت ان ریفرنسز کو مانتے ہیں؟ نہیں، وہ تو نہیں مانتے بھائی، دیکھیں ان کے ہاں ابو بکر اور عمر کے جو عمر کی تو بیعت ہی نہیں ہے نا، عمر کی خلافت کی بیعت ہی نہیں ہے ان کے ہاں۔ وہ ایسے جھوٹ میں مشہور کرا دیا کہ عمر کی بیعت ہو گئی، عمر کی کوئی نہیں بیعت، عثمان کی بھی بیعت کی کوئی نہیں ہے، ابو بکر کی ہے، لیکن وہ اپنے مشہور کتابوں میں ان چیزوں کو نقل نہیں کرتے۔ ہاں تبری میں ہے، تاریخ تبری میں ہے، جن صحابہ نے اختلاف کیا تھا اور وہ ابو بکر کو اس کا اہل نہیں سمجھتے تھے، وہ تبری میں موجود ہے، تاریخ تبری۔ لیکن یہ چیزیں کہ صحابہ نے تقریر کی ہے، وہ ابو بکر کی مخالفت کی، تو یہ ان کے حدیث بہت فلٹر ہو چکے ہیں، یعنی کئی سو سال سے یہ فلٹر ہو چکے ہیں، تو ان کے فلٹریشن کا جو سسٹم ہے کہ کتابوں کو جلا دیا، جو لوگ ان حدیث کو نقل کرتے تھے ان کو قتل کر دیا، اور یا حدیث آہستہ آہستہ تاریخ میں جو ان کے طرق میں ان کے کتب میں تھی وہ ضائع ہو گئی۔ تو اس کی تفصیل جو ہے انشاءاللہ کبھی آئندہ جا کر ہم بتائیں گے آپ کو کہ بہت ساری باتیں ہیں جو تاریخ میں ان کو چھپایا گیا ہے۔ جی میں وہی پڑھ رہا ہوں، وہ لوگ بولتے ہیں کہ خونی ماتم اور تدبیر جو ہے یہ حرام اس لیے کہ لوگ اس کا دیکھ کے مذاق اڑاتے اور اس کے لوگ نزدیک نہیں آتے، اور وہ اس آیت سے دلیل دیتے کہ قرآن میں سورہ بقرہ میں ایک آپ کو پتہ ہے یہ بولنے سے دیکھیں راعنا وہ دیکھیں، وہ آپ کو پتہ ہے، آپ پاکستان کے ہیں یا آپ ہندوستان کے ہوں گے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کافی سارے غیر مسلم ہیں، ہندوستان میں تو غیر مسلم بہت زیادہ ہیں، اور وہاں پہ ماتم تو بہت شدید ہوتی ہے نا، ماتم داری ہندوستان میں جو ہوتی ہے وہاں پہ جی بالکل بالکل۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی ہندو مسلمانوں کا مذاق اڑائے؟ مسلمان جو ہے وہ خونی ماتم کرتے ہیں؟ بالکل نہیں، یہ بات ہی جھوٹ ہے، سرے سے جھوٹ ہے، ہاں بالکل جھوٹ ہے کہ کوئی مذاق اڑاتا ہے۔ یعنی ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ کبھی کوئی مذاق اڑائے، یا ہم نے دیکھا ہے کہ مثلا انگریز بھی انہوں نے آ کے دیکھتے ہیں جلوس کو، لیکن مذاق نہیں اڑاتے کہ کوئی مذاق اڑا دیں۔ ہو سکتا ہے، ہم نہیں کہتے ناممکن ہے، ہو سکتا ہے کوئی جاہل مثلا وہابی ناصبی ہو سکتا ہے، وہ ناصبی جو ہے وہ تو شیعہ ہر کام کرے مذاق اڑائیں گے نا، ہماری نماز کا بھی مذاق اڑائیں گے، امامت میں عقیدہ وہ امامت کا بھی مذاق اڑائیں گے، وہ تو دشمنی میں آ کر شیعہ ہر چیز کو مذاق اڑائیں گے، وہ ماتم کی وجہ سے نہیں، شیعہ جو بھی کام کرے وہ مذاق اڑائیں گے، جو نواسب ہیں۔ ان کے علاوہ جو کافر ہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی مذاق اڑائیں۔ جو دین کے بدنامی کا باعث ہے میرے عزیزوں وہ علماء کا کردار ہے، جو ہم نے حقیقت میں دیکھا ہے اس کا لوگوں کا قتل و غارت کرنا ہے۔ تو ماتم عزاداری کی وجہ سے لوگ تو بھائی ہم نے نہیں دیکھا، یہ بات سرے سے ہی جھوٹ ہے کہ کوئی مذاق اڑائے۔ اور حکم کرو بھائی۔ وہ لوگ یہ اصول جو خامنہ کی تقلید کرتے ہیں، وہ لوگ بولتے ہیں کہ مولا امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ذلت نہ بنو، اس لیے یہ نہیں کرنا۔ لیکن یہ باعث ذلت، ہم یہی کہتے ہیں کہ باعث ذلت نہیں ہے۔ مسلمان اتنے سالوں سے ہندوستان میں صدیوں سے یہ کر رہے ہیں نا، برصغیر پاک و ہند میں یہ زنجیر کا ماتم کر رہے ہیں،
اور مثلا کپڑے اتار کے سینہ زنی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں. یہ کسی نے آج تک یہ باعث ذلت شیعوں کے نہیں کہا کہ یہ شیعوں کے لیے مثلا بے عزتی کی بات ہے. آپ نے کبھی سنا کہ کسی نے؟ نہیں، بالکل بے عزتی کی کوئی بات نہیں، بلکہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. بلکہ بالکل ہندوستان میں جو ہے ہندو، آپ کے پاکستان میں جو ہیں آپ کے بھائی، جو ہمارے مسلم بھائی ہیں اہل قبلہ مخالفین، وہ شیعوں کی بڑی عزت کرتے ہیں. جو کہتے ہیں یہ عزاداری کرتے ہیں، وہ خود ان کے اپنے جو ہیں بہت نظرات ہوتے ہیں آ کے دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے غم میں یہ کرتے ہیں. لوگ عزت کرتے ہیں. یہ بات کہنا کہ یہ لوگ بے عزتی کرتے ہیں اور یہ اس سے دین کی بے عزتی ہوتی ہے، یہ خود جو ہے یہ بڑے، کیونکہ یہ ان کی اپنی کیا عرض کریں، یہ ان کی بے دینی ہے اور ان کو کوئی اور مسئلہ نہیں ملا ہے، یعنی حجت نہیں ملا ہے کہ اس عزاداری کو کیسے ختم کیا جائے، کمزور کیا جائے. تو یہ بہانہ لے کے آئیں، اللہ یہ ایک جھوٹا بہانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور حکم کرو بھائی. آغا آپ کی ہم نے عربی میں ایک تقریر سنی تھی کہ یہ خمازنی پر، مطلب تدبیر پر، اس کے خلاف جو بھی یہ لوگ خامنہ کے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کا آپ بہت بہترین سے جواب دیے تھے. وہ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو اردو میں بھی کریے نا، عربی میں بہترین ہم سمجھتے تھوڑی تھوڑی. تو کیا جواب دیا بھائی؟ جواب یاد دلاؤ، جواب یاد دلاؤ، کیا جواب دیا تھا؟ میں بھی 1-2 سال پہلے دیکھا تھا، آپ کی بہت بہترین لگا تھا وہ تقریباً. ایک اچھا لیکچر ہے 1 گھنٹے کے قریب عربی میں. ہاں، اگر زیادہ ٹائم ہو تو 1 گھنٹے کا بات کریں گے کبھی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ یا علی مدد. خدا حافظ. اچھا آغا، ہاں آغا یہ بات صحیح ہے، یہ ایران میں زنجیر زنی پہ جیل ہوتی ہے؟ ایران میں زنجیر زنی پہ جیل ہوتی ہے، قمع زنی پہ جیل ہوتی ہے. اگر خون بہائیں تو جیل ہوتی ہے. جی ہاں، خون بہائیں تو جیل ہوتی ہے. السلام علیکم، بات کریں بھائی صاحب، بات کریں. السلام علیکم. علیکم السلام. علامہ صاحب، میرا جو سوال ہے وہ عزاداری کے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، تو ابھی پوچھ سکتے ہیں اس کال پہ؟ جی پوچھ لیں. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ میں ہوں تو شیعہ، مطلب شیعہ کہنا ذرا وہ ہے، مطلب محبین اہل بیت میں سے ہوں. شیعہ بہت بڑا اعزاز ہے. سوال یہ ہے کہ ہم مخالفین پہ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے گئے تو انہوں نے، ہمارا یہ اعتراض ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے پیچھے کسی کو اپنا جانشین نہ چھوڑ کے جائیں جو کہ اللہ کی طرف سے بنایا گیا ہو اور معصوم عن الخطا ہو، اور اس طرح کی مختلف باتیں جو اللہ کی طرف سے نصب کیا گیا ہو. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے 200 سال بعد یا اس کے آس پاس ہی جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ غیبت میں چلے جاتے ہیں. تو ان کے غیبت میں جانے کے بعد ہم، اگر میں نے اپنے کچھ یہاں کے لوکل مولانا سے جب یہ سوال کیا تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ جب امام مہدی جا رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے بھی تو، وہ بھی تو پھر چلے ہی گئے نا، تو انہوں نے کیا، کون اس کے بعد ہماری ہدایت کے لیے کون ہے اس دنیا میں اللہ کی طرف سے نا؟ انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے جاتے ہوئے ایک اجتہاد کا نظام پورا ہمیں دیا اور تقلید کا نظام دے کے گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو میرے حدیث روایت کرنے والے ہیں میری طرف سے تم پہ حجت ہے اور میں اللہ کی طرف سے ان پہ حجت ہوں. تو میرا یہ سوال ہے کہ ہم جو اعتراض مخالفین پہ کرتے ہیں وہی اعتراض 200 سال بعد ہم پہ کیا واپس لوٹ نہیں جاتا؟ نہیں، لوٹ نہیں جاتا. آپ سنیے، جواب سنیے آن لائن. بہت مہربانی آپ کی. یہ آخری کال میں نے لیا ہے. خدا آپ سب کو عزت دے. اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب سے خدا حافظی کرتے ہیں. خدا آپ کو سلامتی دے. اچھی بات ہے. سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا سے گئے ہیں بغیر کسی کو خلیفہ بناتے ہوئے، تو امام حجت علیہ الصلوۃ والسلام نے گئے ہیں تو وہ انہوں نے کس کو خلیفہ بنایا؟ تو عزیزو، پہلی بات یہ ہے کہ امام حجت علیہ السلام نہیں گئے ہیں. تو امام حجت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اگر طاقت ہوتی، ٹھیک ہے نا، لوگ ان کا حکم مانتے ہیں کہ وہ مثلا اسلام کی دولت تشکیل دیتے ہیں، تو اس کو غیبت کی ضرورت نہ ہوتی، غیبت نہ کرتے. اس لیے کہ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، لوگ نہیں مانتے، ان کو تکذیب کرتے ہیں. دلائل جاننے کے بعد مسلمان تکذیب کرتے ہیں، جیسے ان کے آباء طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے حجج کو جاننے کے باوجود، صحیح ہونے کے باوجود، ان کے علماء کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے رد کرنے کے، یہ قبول نہیں کیا، تکذیب کیا. اور ایک ہی بات دیگر ان کے آباء طاہرین علیہ السلام کو شہید کیا گیا. تو اللہ کے حکم سے وہ پردہ غیبت میں ہیں، لیکن وہ کہیں گئے نہیں ہیں، وہ اسی حالت میں موجود ہیں. لذا ایسی بات نہیں ہے کہ حکومت تشکیل دینے کے لیے طاقت ہے، پاور ہے، اور وہ انہوں نے کسی کو نصب نہیں کیا. غیبت کی وجہ یہی ہے
کہ ان کے جو ماننے والے ہیں وہ بہت کم تعداد میں ہیں، مخلصین بہت کم تعداد ہے ان کی، اور ان کے ساتھ غداری کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کی تکذیب کرنے والے کی تعداد بہت زیادہ ہے، جو لوگ ان کے خون کے پیاسے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، جو لوگ ان کے آباء طاہرین کو قتل کیا ہے ان کے ماننے والے اور ان قاتلین کی تصدیق کرنے والے بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ حکومت تشکیل دیں۔ ہاں غیبی لحاظ سے معجزہ کر کے حکومت تشکیل وہ ہو سکتا ہے، سب کو غیب کے اعلیٰ دعا کریں کہ مطلب سب مر جائیں اور وہ حکومت تشکیل دیں، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ غیب کی طاقت سے معجزہ کر کے اپنے دشمنوں کو ختم کر دیں اور دنیا پہ قبضہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی ہے کہ اس وقت تک کہ لوگ ان کی قدر جانیں اور ان کا حق جانیں اور اعتراف کریں اور ان کے اتنے ماننے والے ہوں کہ ان کے بدولت وہ لشکر لے کے آ سکیں اور کفار کا مقابلہ کر سکیں، مخالفین کا خاتمہ کر سکیں، اس وقت تک یعنی ظاہری اسباب ہوں، اس وقت تک وہ پردہ غیبت میں رہے۔ تو اب یہ سوال کہ حکومت کے لیے کسی نے کو معین نہیں کیا نا، یہ تو سوال ہی بھیجا ہے، کیونکہ ان کے غیبت میں جانے کی وجہ یہی ہے کہ اتنے ماننے والے نہیں ہیں کہ ان کی بدولت حکومت تشکیل لیا جائے۔ ماننے والے کی تعداد پرانے زمانے میں یعنی 255 ہجری 260 ہجری میں جب غیبت صغریٰ شروع ہوئی تھی اس وقت تو شیعہ تو بہت کم تھے۔ اب بھی جو شیعہ ہیں، اکثر جو شیعہ ہیں وہ امام زمانہ علیہ السلام کو کہ سبیل سے وہ منحرف ہیں، اکثر جو شیعہ، اور وہ امتحان کا اگر ابھی امتحان ہو جائے تو اکثر شیعہ فیل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور شیعوں کی تعداد اب بھی کم ہے دوسروں کے مقابلے میں، اور جو مخلص شیعہ ہیں وہ تو بہت ہی کم ہے، نادر ہیں۔ لذا یہ کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ لشکر لے کے آئے، مسلمانوں پہ امر و نہی کرے، وہ حدود جاری کرے، حکومت تشکیل دے، اس کا تو بات ہی غلط ہے نا کہ کسی کو تشکیل نہیں دیا، اب کسی کو نصب نہیں کیا۔ اب صرف یہ بات رہ جاتی کہ توڑے سے جو شیعہ ہیں وہ اپنے دین پہ کیسے قائم رہیں، اپنے احکام کن سے لے، کیا اس بات کے لیے انہوں نے کسی کو جانشین بنایا ہے؟ جی ہاں، جانشین بنایا ہے۔ سنہ 480 کے اواخر میں تک شیعوں میں کوئی اجتہاد تھا ہی نہیں، یعنی شیخ طوسی کے زمانے تک، اور اس کے بعد بھی شیخ طوسی کے بعد بھی بہت عرصے تک اجتہاد نہیں تھا، یعنی کم تو اس کے آغاز ہوا تھا لیکن وہ رائج نہیں تھا، وہ اس کے بعد کئی سو سالوں کے بعد اجتہاد شروع ہوا۔ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ۔ امام علیہ السلام نے حدیث کے روات کو، مشائخ حدیث کو، حدیث کے علماء کو، ان کو جو اس زمانے میں غیبت صغریٰ کے زمانے میں بوفور ہر شہر ہر محلے میں تھے، ان کی طرف ارجاع فرمایا کہ ان کی طرف مراجعہ کریں۔